کہیں دور شمال میں، جہاں سورج کی روشنی شاذ و نادر ہی زمین کو چھوتی ہے اور پہاڑوں پر ہزاروں سال پرانی برف جمی ہوئی ہے، وہاں ایور فراسٹ پہاڑوں کی بلندیوں پر ایک عظیم مخلوق رہتی تھی، ایک برفانی ڈریگن جس کا نام تھا سلتیرا۔ سلتیرا اپنے قبیلے کی آخری نشانی تھی۔ اس کا جسم شفاف نیلے رنگ کے برف جیسے تراشے ہوئے قیمتی پتھروں سے بنا تھا۔ اس کی آنکھیں یخ ستاروں کی مانند چمکتی تھیں اور اس کے پر بادلوں جتنے وسیع تھے۔ وہ اپنے دہن سے ایسا سانس نکال سکتی تھی جو لمحے کو منجمد کر دے۔ سلتیرا نے ہزاروں سردیوں تک شمالی فضاؤں میں راج کیا، لیکن وہ ظالم نہیں تھی۔ وہ اس زمین کی محافظ تھی۔ بہت زمانہ پہلے، جب انسانوں نے زمین کو قابو میں نہیں کیا تھا، دنیا پر کئی قسم کے ڈریگن راج کرتے تھے، آگ والے، طوفانی اور برفانی۔ لیکن انسانوں کو ڈر تھا۔ انہوں نے جنگیں شروع کی اور ایک ایک کر کے ڈریگن ختم ہوتے گئے۔ سلتیرا نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو مرتے دیکھا، یہاں تک کہ صرف وہی باقی رہ گئے۔ اس نے پہاڑ کے قلب میں موجود ناریتھل کے برفانی غار میں پناہ لی، جہاں وہ موسموں کا کرسٹل آف سیزنز کی حفاظت کرتی تھی، ایک ایسا جادوئی گوہر جو دنیا میں سردی اور گرمی کے توازن کو قائم رکھتا تھا۔ اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلا جاتا تو یا تو ابدی برف ہوتی یا ہمیشہ کی قحط زدہ دھوپ، مگر سکون ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک رات آسمان خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ جنوب کی سلطنت دراؤن تھال سے جادوگر حملہ آور ہوئے۔ ان کے سردار کا نام تھا میجسٹر تھلرین، ایک آگ کا جادوگر جس کے پاس ایک ایسا عصا تھا جو کسی مردہ ڈریگن کی ہڈی سے بنا تھا۔ تھلرین شمال کو پگھلا کر اس کے خزانے لوٹنا چاہتا تھا۔ سلتیرا نے اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ وہ غار سے باہر نکلی، اس کے پر حرکت میں آئے تو برفانی تودے گرنے لگے۔ اس کی گرج پہاڑوں سے ٹکرا کر کئی میل تک سنائی دی۔ برفانی ہوائیں اس کے حکم پر چلنے لگی۔ تھلرین کی فوج کو فطرت کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بادل گرجے، برفانی بھیریے نمودار ہوئے اور زمین پھٹنے لگی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تھلرین سلتیرا کے سامنے پہاڑ کی چوٹی پر آن کھڑا ہوا۔ اگر تو گر گئی تو سردی بھی مر جائے گی، تھلرین نے غرایا۔ سلتیرا آسمان سے ایک برفانی شہاب کی طرح نیچے گری اور جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں لڑائی جاری رہی۔ آگ اور برف، دھماکے اور جادو۔ پہاڑ لرز اٹھا، برفانی اولے، آگ کے دریا اور منجمد بجلی فضا میں ناچنے لگے۔ چوتھے دن خاموشی چھا گئی۔ برف کے نیچے صرف سلتیرا زندہ کھڑی تھی۔ وہ زخمی تھی، اس کا ایک پر پھٹ چکا تھا، اس کا سینہ کٹا ہوا تھا۔ تھلرین کا عصا اس کے پنجوں کے نیچے ٹوٹا پڑا تھا۔ جانتے ہوئے کہ وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے گی، اس نے آخری بار پرواز کی۔ اس نے شمال کی سرزمین پر پرواز کرتے ہوئے سب کچھ بحال کیا، منجمد جھیلیں، برف سے ڈھکے درخت اور سرد ہوا۔ پھر وہ واپس ناریتھل کے غار میں گئی۔ وہ خود کو اور کرسٹل کو ہمیشہ کے لیے برف میں قید کر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ وہاں سو رہی ہے۔ بعض سرد راتوں میں جب ہوا زوروں سے چلتی ہے تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے ایک ڈریگن کی دکھی چیخ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی نگہبان اب بھی زمین کی حفاظت کر رہا ہو۔ اور یوں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اصل طاقت ظلم میں نہیں، توازن اور ہم آہنگی میں ہوتی ہے۔